دنیا میں نا دو طرح کے انسان بستے ہیں۔ مطلب ایک وہ جو زندگی کو بس جیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو زندگی کو ہر قیمت پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو کنٹرول کرنے کی خواہش ہے، یہ بڑی دلچسپ اور کسی حد تک خطرناک چیز ہے۔ جی، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس دوسری قسم کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں۔ اقتدار، منصب اور کرسی کی یہ جو ہوس ہے، یہ دراصل ہے کیا؟ نفسیات، فلسفہ اور شریعت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم اکثر ظاہری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چھپی نفسیات کو نہیں دیکھ پاتے۔ بالکل، اور دیکھیں میں جب اس موضوع پر غور کر رہی تھی نا، تو مجھے ایک بڑی عجیب سی تشبیہ سوجی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا شخص ہے جسے اپنی ذاتی زندگی کی فلم کا ایک چھوٹا سا منظر بھی ٹھیک سے ڈائریکٹ کرنا نہیں آتا، صحیح۔ جس کے اپنے اندر خیالات اور جذبات کی مطلب خوفناک جنگ چل رہی ہے، اور وہ شخص اچانک ضد شروع کر دے کہ میں ایک بہت بڑی فلم کا ڈائریکٹر بنوں گا۔ اور وہ کہے کہ سیٹ پر موجود ہر شخص میری مرضی سے ہلے گا، سب میرے اشاروں پر چلیں گے۔ ہاں بالکل یہی۔ یہ سن کر ایک مذاق سا لگتا ہے نا، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، خاص طور پر یہ جو سیاست کا میدان ہے، وہاں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تو ایک روزمرہ کی حقیقت بن چکی ہے۔ جی ہاں، یہ تشبیہ اس پوری صورتحال کی بہت ہی گہری اور درست عکاسی کرتی ہے۔ اگر ہم ان ظاہری سیاسی نعروں اور وعدوں کے پردے کو ہٹا کر دیکھیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ حکمرانی کی یہ جو شدید تڑپ ہے، یہ کوئی محض سماجی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مطلب اگر سماجی ضرورت نہیں تو یہ خواہش کہاں سے آتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی جڑیں انسانی نفسیات کی بہت گہرائی میں اور بسا اوقات انسان کی اپنی ذات کے اندھیروں میں پیوست ہوتی ہیں۔ مطلب ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ ایک شخص جس کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، وہ کیوں یہ پرسکون زندگی چھوڑ کر سیاست کی اس دوڑ میں شامل ہوتا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ لاکھوں لوگ بس اس کا نام پکارتے رہیں؟ بالکل، اور اس کا جواب ہمیں کسی سیاسی یا سماجی کتاب میں نہیں ملتا، بلکہ اس کا جواب ہمیں نفسیات کے علم میں ملتا ہے۔ تو پھر آئیے اس نفسیاتی الجھن کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ میرا ذہن فوراً اس سوال کی طرف جاتا ہے کہ آخر ایک انسان کے اندر دوسروں پر حکمرانی کرنے کی یہ آگ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس سوال کا سب سے جامع جواب ہمیں مشہور نفسیات دان الفریڈ ایڈلر کے نظریات میں ملتا ہے۔ ایڈلر نے انسانی نفسیات کے ایک بڑے تاریک پہلو پر روشنی ڈالی تھی، جسے کیا کہتے ہیں اسے احساس کمتری یا انفیریورٹی کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن احساس کمتری کا سن کر تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ کوئی شخص اعتماد کی کمی کا شکار ہے اور ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہے۔ ظاہر ہے، عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں، لیکن ایڈلر ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات یہی احساس کمتری ایک بہت ہی جارحانہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جو اقتدار کی ہوس ہے نا، یہ دراصل ایک تلافی ہے، ایک نفسیاتی کمپنسیشن ہے۔ یعنی وہ اپنے کسی اندرونی مسئلے کو باہر کی طاقت سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ طاقت کا رسیا شخص، چاہے وہ کوئی بہت بڑا سیاستدان ہو یا کسی دفتر کا ایک جابر باس، وہ اندر سے ایک بہت بڑے نفسیاتی خلا کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک کھوکھلا پن ہوتا ہے، ایک زخم ہوتا ہے جسے وہ بھرنا چاہتا ہے۔ جی، وہ اس خالی پن کو عہدوں سے، بڑے بڑے القابات سے، پروٹوکول کی ان لمبی گاڑیوں اور سیکیورٹی گارڈز کے حصار سے بھرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر ہزاروں لوگ اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو شاید وہ اندر سے اتنا حقیر اور اکیلا نہیں ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی وہ اپنے اس اندرونی کھوکھلے پن کو چھپانے کے لیے باہر کی دنیا میں ایک بہت بڑا اور مصنوعی سا مجسمہ کھڑا کر لیتا ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایسا انسان تنہائی سے وحشت کھاتا ہے۔ ایک عام اور صحت مند ذہن کا انسان اپنی تنہائی کو انجوائے کرتا ہے۔ ہاں، وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے، خود سے بات کر سکتا ہے، لیکن ایک طاقت کا بھوکا انسان تنہائی سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب کمرے میں کوئی تالیاں بجانے والا نہیں ہوتا، اس کے احکامات ماننے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ اپنے آپ سے ٹکرا جاتا ہے۔ اسے اپنے اندر کا وہ کھوکھلا پن اتنی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھبرا کر دوبارہ ہجوم کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ بات سن کر نا مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہجوم کی یہ جو خواہش ہے، یہ دراصل اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش ہے؟ جی، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہی خیالات اور ذہن کی آوازوں سے بچنے کے لیے سارا دن کمرے میں اونچی آواز میں ریڈیو چلا کر رکھے
تاکہ اسے اپنی ذات کی وہ کھوکھلی آواز نہ سننی پڑے۔ واہ، یہ ایک نہایت شاندار مثال ہے۔ اور ذرا سوچیں، اگر اس ریڈیو کو بند کر دیا جائے تو جو خاموشی پیدا ہوگی وہ اس شخص کے لیے جان لیوا ہوگی۔ ظاہر ہے وہ اس خاموشی کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا۔ اور اسی خوف کا نتیجہ ایک اور خطرناک بیماری کی صورت میں نکلتا ہے، جسے نرگسیت یا نارسزم کہا جاتا ہے۔ جب ایک شخص اس حد تک اپنی ذات کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی نظر میں دوسرے انسانوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں رہتی ہوگی۔ بالکل نہیں رہتی۔ وہ دوسروں کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ اس کے لیے محض آلات یا ٹولز بن کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی وہ انسانوں کو صرف اپنے مقاصد تک پہنچنے کی سیڑھیاں سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ اور یہی اس کا المیہ ہے۔ ہم ایک طرف تو ان لوگوں کو عوام کا خادم سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ان کی نفسیات یہ بتا رہی ہے کہ ان کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نرگسیت کا یہ روگ اسے اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ دوسروں کا درد، جذبات سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اسے صرف وہ ہجوم چاہیے جو اس کی انا کو غذا دے سکے۔ تو اگر ہم اس نفسیاتی خلا کو دیکھیں تو یہ انسان کے دنیا کو دیکھنے کے نظریے یا فلسفے کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ مطلب وہ اپنے ہونے کو کس پیمانے پر ناپتا ہے؟ اگر ہم اسے فلسفے کی عینک سے دیکھیں نا، تو یہ وہ مقام ہے جسے موجودی انتشار کہتے ہیں۔ اقتدار کا رسیہ انسان ہونے یعنی بینگ کے تصور سے مکمل طور پر کٹ جاتا ہے، اور اس کا سارا یقین صرف رکھنے یعنی ہیونگ پر آ کر ٹک جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی نازک فرق ہے۔ ایک باشعور انسان اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، وہ اندر سے کیسا انسان ہے، یہ اس کا ہونا ہے۔ لیکن بیمار نفسیات والا لیڈر سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، کتنا اقتدار ہے، کتنا پیسہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جتنا بڑا اس کا حلقہ اثر ہوگا، دنیا میں اس کا وجود اتنا ہی معتبر ہوگا۔ وہ عظمت کو اختیارات میں تلاش کرتا ہے، حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ عظمت شعور کی بلندی میں ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو کسی کتاب کی افادیت کو اس بات سے ناپنے کے مترادف ہے کہ اس کی کتنی کاپیاں الماری میں سجا کر رکھی گئی ہیں، بہت خوب۔ بجائے اس کے کہ دیکھا جائے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ الماری تو بھری ہوئی ہے، لیکن کتابوں کے صفحات کی طرح اس کا اپنا ذہن بھی اندر سے بالکل کورا ہے۔ یہ کتابوں والی تشبیہ اس مغالطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ وہ باہر سے ایک بہت بڑی سلطنت کھڑی کرتا ہے تاکہ کوئی اس کے اندر کی ویرانی کو نہ دیکھ سکے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی انا کو جتنا بڑا کرتا ہے وہ سچائی سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا وجود پھیل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سکڑ کر اپنی ذات کے ایک چھوٹے سے نقطے میں قید ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے نفسیات اور فلسفے کی بات کی، لیکن ایک منطقی ذہن فوراً یہ سوچے گا، اور ظاہر ہے سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مذہبی اور تاریخی اعتبار سے تو قیادت کا ایک باقاعدہ تصور موجود ہے۔ جی بالکل موجود ہے۔ تو پھر ہم خلفائے راشدین کی مثال کو کیسے دیکھیں گے؟ اگر منصب کی خواہش ایک بیمار ذہن کی پیداوار ہے تو ان ہستیوں اور شریعت کی کسوٹی پر اس اصول کو کیسے پرکھا جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم اسے شرعی تناظر میں دیکھتے ہیں نا، تو اسلام میں خلافت یا امارت کا تصور یقیناً ہے، لیکن اس کی بنیادیں آج کی سیاست سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ شریعت میں منصب کبھی بھی مطلوب نہیں ہوتا، یعنی اسے مانگا نہیں جاتا۔ یہ ایک ڈیزائر نہیں ہے، بلکہ اسے ایک مسئولیت یا بہت بڑی ذمہ داری اور بوجھ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اکابرین کے ہاں اقتدار ایک بوجھ تھا، وہ سیاست دان نہیں بلکہ خادم تھے۔ بالکل، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اقتدار کوئی جشن منانے کی چیز نہیں تھی، وہ اس بوجھ سے خوف کھاتے تھے۔ جبکہ آج کا سیاستدان اقتدار کے لیے باقاعدہ سرمایہ کاری کرتا ہے۔ وہ پیسے لگاتا ہے تاکہ بعد میں نکال سکے۔ جی، اور یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ اس کی نفسیاتی بیماری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن رکیے، یہاں میں ایک اعتراض اٹھانا چاہوں گی۔ قرآنی تاریخ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود مصر کے بادشاہ سے زمین کے خزانوں کا منصب مانگا تھا۔ یہ واقعہ اکثر پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ایک سچے نبی کے اس مطالبے کو بھی نفسیاتی ضرورت کہا جائے گا؟ یہاں تو بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ حصول اقتدار کے لیے نہیں تھا، بلکہ خدمت خلق کے لیے ایک ٹیکنیکل ضرورت تھی۔ ٹیکنیکل ضرورت مطلب قحط سے بچانے کے لیے؟ جی ہاں،
وہ جانتے تھے کہ قحط سالی کا جو بحران آ رہا ہے اس سے نمٹنے کی قابلیت ان کے پاس ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سجدے نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ نظام کو بچانا چاہتے تھے۔ اچھا، لیکن آج کا ہر لیڈر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ بس وہی ایک مسیحا ہے جو ملک کو بچا سکتا ہے۔ تو ایک عام انسان کیسے پہچانے کہ کون سچا ہے اور کون نفسیاتی مریض؟ اس کے لیے ایک بہت واضح لٹمس ٹیسٹ موجود ہے۔ ایک پہچان ہے جس سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کسوٹی یہ ہے کہ اگر ایک سچے اور مخلص انسان کو منصب نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سکون سے اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی ذاتی حیثیت میں جو تعمیری کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن دوسری طرف جو شخص نفسیاتی گرا کا شکار ہے، اگر اسے منصب نہ ملے تو وہ جلاؤ گھراؤ کرے گا، توڑ پھوڑ کرے گا اور معاشرے میں نفرت پھیلائے گا۔ واہ، یہ واقعی بڑی گہری بات ہے۔ یعنی اگر اقتدار نہ ملنے پر کوئی ملک جلانے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اسے ملک کی کوئی فکر نہیں، اسے صرف اپنی کرسی کی فکر تھی۔ بالکل، یہ غصہ ملک کی خاطر نہیں، اپنی ذات کی خاطر ہے۔ تو پھر یہاں ایک اور نقطہ سامنے آتا ہے۔ اگر سارے نیک اور اچھے لوگ سیاست کو بیماری سمجھ کر پیچھے ہٹ جائیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ریاست کو چلانے کے لیے لیڈر تو چاہیے نا؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ دراصل نظام کو چلانے کے لیے ہمیں سیاست دانوں کی نہیں بلکہ منتظمین کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایڈمنسٹریٹرز۔ منتظم اور سیاستدان میں کیا فرق ہوا پھر؟ منتظم وہ ہوتا ہے جو صبح دفتر جاتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور شام کو گھر آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ شہر کی دیواروں پر اس کی تصویریں لگیں یا لوگ اس کی پرستش کریں۔ جبکہ سیاستدان شخصیت کی پرستش کروانا چاہتا ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے شریعت میں لیڈر بننے کے لیے ایک بڑی کڑی شرط ہے جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، یعنی اپنے اندر کے فرعون کو مارنا۔ اپنے اندر کے فرعون کو مارنا، یہ بات ہمیں اس بحث کے سب سے تاریک پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ جب طاقت کا نشہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ روحانی اعتبار سے سیاستدان کا یہ سفر فرعونیت پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، فرعون محض کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی انتہا کا نام ہے۔ جہاں انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے؟ بالکل۔ قرآن مجید کے حوالے سے اگر دیکھیں تو انسان اس وقت سرکش ہوتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جو استغنا یا بے نیازی کا وہم ہے نا، یہ وہ کینسر ہے جو روح کو کھا جاتا ہے۔ یعنی طاقتور شخص سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے، وہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے اپنی اگلی سانس پر بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اتنی عجیب بات ہے نا، مطلب جو انسان اس کائنات کے نظام میں ایک حقیر سے ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ذرا سی طاقت ملنے پر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک معمولی سا وائرس اس کی ساری خدائی زمین بوس کر سکتا ہے۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی شکست ہے۔ وہ بظاہر دنیا فتح کر لیتا ہے، لیکن اندر سے خوف اور وہموں کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس تمام تفصیلی گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا کے مسائل کا حل کسی نئے لیڈر یا نام نہاد مسیحا میں نہیں ہے۔ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اگر ہم اندھے کو رہنما بنا کر منزل تک پہنچنے کی امید کر رہے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی خود فریبی ہے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ حقیقی انقلاب ہر انسان کے اپنے اندر کا انقلاب ہے۔ اصل بادشاہت کسی ملک پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ جس نے خود کو فتح کر لیا اسے کسی تخت کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس نے خود کو نہیں پایا اسے آپ پوری کائنات بھی دے دیں تب بھی اس کا کشکول خالی ہی رہے گا۔ بالکل۔ اس گہرے تجزیے کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑا ہی فکر انگیز سوال ابھر رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے بھی اس پر غور کریں۔ جی بتائیے۔ اگر سچی طاقت خود کو فتح کرنے میں ہے اور اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے لوگ اس کام میں ناکام ہو چکے ہیں، تو کیا ایسا نہیں کہ جن لوگوں کو ہم دنیا کے طاقتور ترین انسان سمجھتے ہیں وہ در حقیقت دنیا کے سب سے کمزور اور بے بس لوگ ہیں؟